سورہ النساء آیت نمبر 65۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پس نہیں تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، جو آپ فیصلہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ برادران اسلام، امت کے ذمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم انہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کریں، توقیر کریں، ادب و احترام کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ ان چاروں حقوق پر گزشتہ خطبات میں بات ہو رہی ہے۔ آج جس حق پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے تھے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد امت کے اندر جو اختلافات ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ ان اختلافات کو رسول اللہ کی طرف لے جایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا فیصلہ کروایا جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ایک اللہ کی کتاب ہے، اور آپ نے فرمایا سنتی، اور دوسرا میری سنت ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے، فلا وربک، آپ کی قسم کھائی اللہ نے، آپ کے رب کی قسم۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے مومن ہونے کی تین شرطیں ہیں، مومن ہونے کی تین شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ سے کروانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ النور میں بھی اللہ نے فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہوتی، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کی بات
جب ایمان والوں کے سامنے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ اسی طرح سورہ احزاب میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں کوئی اختیار ہو، یعنی جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو پھر کسی مومن مرد ہو یا کسی مومن عورت کا کوئی اختیار باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یقیناً وہ گمراہ ہو چکا ہے، واضح گمراہ۔ تو پہلی بات یہ اس آیت سے معلوم ہوئی کہ جھگڑا پڑ جائے تو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں دل میں کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ کی جائے۔ تنگی محسوس کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں اس فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ہے، اس فیصلے کو ماننا ہے۔ کسی بھی مومن مرد کا یا مومنہ عورت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، بس پھر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس آیت نے منکرین حدیث کے بھی ایمان کی حقیقت واضح کر دی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جب جھگڑا پڑ جائے تو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث کو نہیں مانتے انہیں اس پر توجہ دینی چاہیے، قرآن کی آیت ہے۔ اور دوسری یہ بات، جو لوگ حدیث رسول آنے کے بعد کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے تو یہ کہا ہے، ہمارے مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں، انہیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے، حدیث آ جائے، تو پھر کسی امام کی رائے، اس کا قول نہیں چلے گا، اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کی جائے۔ ہمارے یہاں لوگ امام کی بات کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کیا یہ حدیث ہمارے امام تک نہیں پہنچی؟ کیا علماء کو اس حدیث کا علم نہیں ہے؟ اور پھر ان کے جو علماء ہیں وہ اس حدیث کی تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو حدیث ان کے امام کے قول کے خلاف آ جائے اس کی تعویل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گئی ہے، جبکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا شان نزول صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضرت جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا اور ایک انصاری کا پانی کے معاملے پر، حضرت زبیر اپنے کھیتوں کو پانی دے رہے تھے، ان کے کھیتوں کے ساتھ ہی اس انصاری کے کھیت تھے، تو آپس میں جھگڑا ہو گیا، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا اس کی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک، آپ نے فرمایا اے زبیر تم اپنے درختوں کو پانی پلاؤ پھر اسے اپنے پڑوسی کے باغ میں چھوڑ دو، پہلے کیونکہ پہلے ان کے درخت آتے تھے، پہلے اپنے کھیتوں کو سیراب کرو پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی تک پانی جانے دو۔ اس نے جب یہ فیصلہ سنا تو وہ کہنے لگا آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، حضرت زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے،
آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ آپ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور پھر فرمایا اس کی یا زبیر ثم احبس الماء حتی یرجع الی الجدر، آپ نے فرمایا زبیر اپنے کھیت کو پانی پلاؤ، اور جب تک پانی منڈیروں تک نہ پہنچ جائے اسے اس کے لیے مت چھوڑو۔ پہلے فیصلے میں آپ نے اس کا لحاظ رکھا، پھر آپ نے عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو منڈیروں تک پہنچنے دو، جب پانی منڈیروں تک پہنچ جائے پھر اس کے لیے چھوڑنا۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے معاملات کے اندر جھگڑوں میں آپ کو فیصل تسلیم نہ کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس فیصلے پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، اور آپ جو فیصلہ کریں اس پر سر تسلیم خم کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی رعایت کریں، آپ فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے حجر اسود کے استلام کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس کا استلام کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حجر اسود کا کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، اس کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر میں ازدحام میں پھنس جاؤں پھر بھی میں استلام کروں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر لوگ مجھ پر غالب آ جائیں پھر بھی میں اس کو ہاتھ لگاؤں یا اس کا بوسہ لوں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجعل ارأیت بالیمن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، اس کی آپ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اگر مگر ہے نا، اگر ایسے ہو جائے، فرمایا اگر مگر یمن میں رہنے دو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی طرح اسے چومتے ہوئے بھی دیکھا۔ جب میں نے کہہ دیا اللہ کے نبی نے حجر اسود کو بوسہ دیا، آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، آپ نے اس کو چوما، تو پھر اگر مگر نہیں، پھر اگر مگر یمن میں رہنے دو۔ جب اللہ کے نبی کا فیصلہ آ گیا ہے، حدیث رسول آ گئی ہے، تو پھر اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے، پھر اگر مگر نہیں، چونکہ چنانچہ نہیں۔ صحابہ کے اندر بھی اختلاف ہوتے تھے، جب اختلاف ہوتا کوئی دوسرا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھتا تو وہ پھر آگے سے یہ نہیں کہتے تھے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی، نہیں فلاں نے یہ کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے کہا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ آپ حج تمتع کی رخصت دیتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے کہا اے عروہ تم اپنی والدہ سے پوچھ لو۔ عروہ کہنے لگے ابو بکر و عمر نے تو تمتع نہیں کیا،
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ما اراکم منتہین حتی یعذبکم اللہ، میں نہیں سمجھتا کہ تم باز آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو. تحدثکم الرسول اللہ وتحدثون عن ابی بکر و عمر، ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات کرتے ہو. جب حدیث رسول آ گئی ہے، اللہ کے نبی نے حج تمتع کیا ہے، تو پھر ہم بھی حج تمتع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی حدیث تمہیں بیان کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر عمر کی بات کرتے ہو. اور دوسری روایت میں آتا ہے اراہم سیہلکون اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقولون قال ابو بکر و عمر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان قریب ہلاک ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے یوں فرمایا. توجہ دیں، ابو بکر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. تو صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم ابو بکر و عمر کی بات کرتے ہو. جب حدیث رسول آ جائے تو پھر ابو بکر کی بات بھی نہیں چلتی، عمر کی بات بھی نہیں چلتی. یہ ہے ایمان، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ جب رسول اللہ کی بات آ جائے وہاں ابو بکر کی نہیں چلے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں چلے گی، تو پھر کسی اور کی کیسے چل سکتی ہے؟ کسی امام جو تابعین میں سے ہیں، جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو امام ابو حنیفہ کی نہیں چلے گی، امام احمد بن حنبل کی نہیں چلے گی، امام شافعی کی نہیں چلے گی، امام مالک کی نہیں چلے گی. اس وقت بات مانیں گے تو حدیث رسول مانیں گے، پھر کسی امام کی رائے نہیں چلے گی. یہاں تک کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے بھی نہیں چلے گی. صحابہ کے اندر اختلاف ہوا، بہت سارے معاملات کے اندر اختلاف ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کو دفن کہاں کرنا ہے. کچھ کہنے لگے مکہ آپ کا آبائی علاقہ ہے، وہاں بیت اللہ ہے، رسول اللہ کو وہاں دفن کریں. کچھ نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دفن کریں، بقیع کے قبرستان میں دفن کریں. اختلاف ہوا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ایک موقع پر، آپ نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسی جگہ پر اسے دفن کیا جائے. جب اللہ کے نبی کی یہ بات سامنے آئی تو سارے صحابہ کے اندر اختلاف ختم ہو گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ نے وفات پائی تھی، اور جہاں آپ کی چارپائی رکھی تھی اسی چارپائی کے نیچے پھر قبر کھودی گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. اختلاف ختم ہو گیا جب حدیث سامنے آ گئی، اللہ کے نبی کا فرمان سامنے آ گیا، اختلاف ختم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رفع الیدین ہم کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، متواتر سنت ہے، آپ نے ہمیشہ آخری وقت تک اس سنت پر عمل کیا ہے. 4 موقع پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے. صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد اور اسی طرح نسائی، ابن ماجہ، احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر سینکڑوں احادیث ہیں، سینکڑوں، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں. بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 600 حدیثیں ہیں، 600 حدیثیں. اور جتنی صحیح یہ رفع الیدین کی حدیثیں ہیں اتنی کسی اور معاملے کی ہیں ہی نہیں. لیکن نہیں لوگ مانتے، بڑے بڑے علماء نہیں مانتے. ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی رات کو کر لیتے ہیں،
مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ کہہ رہے تھے میں بھی رات کو نا تہجد میں کر لیتا ہوں رفع الیدین. ڈاکٹر اسرار صاحب میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں، اس طرح اور بھی بڑے بڑے علماء، لیکن مستقل کیوں نہیں کر رہے؟ جب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے اور سینکڑوں احادیث موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہیں جی ہمارے امام صاحب نے نہیں کیا، اور پھر اپنے امام کی بات ثابت کرنے کے لیے بہت ساری روایات ایسی سامنے لاتے ہیں جو من گڑت ہیں، ضعیف روایات، مستند احادیث بخاری کے اندر، مسلم کے اندر پڑھیں آپ بخاری اور مسلم، ہم نے کبھی تحقیق کی نہیں ہے. میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا تھا میری بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، 72، ایک جنت میں جائے گا، ایک جماعت جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت آ جاتی یا حدیث رسول آ جاتی، پھر وہ اپنے موقف کو چھوڑ کر حدیث رسول پر عمل کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے اندر اختلاف ہوا، امیر کون بنے گا؟ انصاریوں نے کہا ہماری بڑی خدمات ہیں، ہم نے تمہیں نیشنلٹی دی، مدینہ میں رہنے دیا، اپنی جائیدادوں میں تمہیں آدھی جائیداد کا حقدار بنا دیا، امیر ہم میں سے ہونا چاہیے. انہوں نے ایک انصاری صحابی کو امیر ڈکلیئر بھی کر دیا. مہاجر کہنے لگے امیر ہم میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنا گھر بار اسلام کے لیے چھوڑا، اپنا تن من دن قربان کر دیا اسلام کے لیے، امیر ہم میں سے ہونا چاہیے. اختلاف ہو گیا، اور یہاں تک کہ بعض لوگ کہنے لگے 2 امیر بنا لیں، ایک مہاجرین میں سے بنا لیں، ایک انصار میں سے بنا لیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ کے نبی کا فرمان پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا میرے بعد جو امیر ہوگا الائمۃ من قریش، میرے بعد امام خلیفہ امیر قریش میں سے ہوگا. جب یہ فرمان اللہ کے نبی کا فرمان سامنے آیا، انصاری پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں جی ہم نے تو اپنے سعد کو امیر نامزد بھی کر دیا ہے، نہیں، پیچھے ہٹ گئے، فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ اب قریش میں سے امیر ہوگا. سیدنا عمر فاروق آگے بڑھے اور کہنے لگے، سیدنا ابو بکر نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد اگر کسی کو امیر ہونا چاہیے تو وہ عمر ہونے چاہیے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر نے یہ کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے میں حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی امیر بننے کا مستحق ہے، حقدار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کئی بار یہ اشارے کنایوں میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ میرے بعد امیر بنے گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے جیسے ہی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، صحابہ ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ جس کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، متفقن علی شخصیت تھے. تمام انصاری، تمام مہاجرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے. جب انہوں نے حدیث پیش کر دی کہ امیر قریش میں سے ہوگا، میرے بھائیوں آپ بھی علماء سے پوچھیں، اختلافی مسائل بہت زیادہ مسائل ہیں. آج تو آپ کے موبائل کے اندر پوری لائبریریاں موجود ہیں،
آپ کلک کر کے ہر چیز اپنے سامنے لا سکتے ہیں. رفع الیدین لکھیں, سینکڑوں احادیث آپ کے سامنے آ جائیں. اور قیامت تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا, قیامت تک میں منبر رسول پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کیا, بعد میں چھوڑ دیا. کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے, کوئی ایک حدیث بھی. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لا کر دکھائے ہمیں. کسی حدیث کی ذخیرہ کتب کے اندر ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو منسوخ کر دیا یا چھوڑ دیا. جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ من گڑت ضعیف روایات, کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ہے. جبکہ 600 سے زیادہ احادیث موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع الیدین کیا, رکوع میں جاتے ہوئے کیا, رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا, اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھے اس موقع پر بھی آپ نے رفع الیدین کیا. میرے بھائیو, ہم ایک جوتا, میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں, ایک جوتا خریدنے کے لیے جائیں نا بازار میں, تو ہم ایک دکان پر جاتے ہیں, حالانکہ سینکڑوں جوتے لگے ہوتے ہیں. سروس کی دکان پر جائیں, باٹا کی دکان پر جائیں, سینکڑوں جوتے نہیں پسند آتا, دوسری دکان پر چلے جاتے ہیں, تیسری دکان پر چلے جاتے ہیں, کسی اور بازار میں چلے جاتے ہیں. ایک جوتا خریدنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. اور بھائی کم از کم اپنی نماز تو صحیح کر لیں نا, اتنا بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے, ترجمے موجود ہیں آپ کے پاس. اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی عربی ہے, ہم کہاں سے اس کا ترجمہ سیکھیں گے, پڑھیں گے. ہر چیز کے ترجمے موجود ہیں, آپ کلک کریں, ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. خود پڑھیں, باب الصلاۃ نکالیں بخاری شریف کا, باب الصلاۃ نکالیں مسلم شریف کا, کتاب الاذان پڑھیں. آپ کو ساری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھتے تھے آپ کے سامنے آ جائے گی. تھوڑی سی تحقیق کریں, تھوڑی سی محنت کریں. اختلافی مسائل کے اندر آپ ایک مسئلے کو لے لینا تو آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی. میرے بھائیو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جب ان کی بات آ جائے, ان کی حدیث سامنے آ جائے, پھر اگر مگر نہیں چلتا, چونکہ چنانچہ نہیں چلتا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے. امام ابو حنیفہ کی اگر بات نہیں مانیں گے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. امام شافعی کی بات نہیں مانیں گے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ امام احمد بن حنبل کی بات رد کر دیں ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ امام کسی اور امام کی, امام احمد بن حنبل کی بات کو رد کر دیں ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو نہیں مانتا, اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مانتا, پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, اور اپنے امراء کی جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اور اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اس جھگڑے کو اللہ کی طرف لوٹا دو اور رسول کی طرف لوٹا دو, وہاں سے فیصلہ کروا لو. اور قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر الحمدللہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین جو ہے اس پر چلنے والا بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمے جو حق بنتے ہیں انہیں ادا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.